اب آ جائیں اسلامی بہنوں کی طرف، تو ظاہر ان کے ساتھ کئی معاملات جڑے ہوئے ہیں، خصوصاً ان کے جو پیریڈز کے دن ہیں مخصوص ایام میں، اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں رمضان شریف یا غیر رمضان شریف دونوں اعتبار سے انہوں نے کہا کہ حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کے کفارے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن نماز کے کفارے کا حکم نہیں دیتے۔ یعنی نمازیں تو آپ نے نہیں پڑھنی، لیکن روزے جو چھوٹیں گے وہ بعد میں پورے کرنے ہیں۔ باقی جو بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کو اجازت دی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو پریگننٹ عورت ہے جو امید سے ہے اور جو عورت دودھ پلا رہی ہے، ان دونوں کو رمضان کے مہینے کے روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھیں۔ بے شک سردیوں میں جا کے آپ رکھ لیں، جیسے کہ اب گرمیوں کے درمیان بھی روزے آلموسٹ اتنی گرمیاں بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے پریگننٹ تھی، پھر دودھ پلاتی رہی، پھر پریگننٹ ہوگی، اس طرح ہوتا ہے عموماً، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے 8-10 سال تک، تو 8-10 سال تک تو پھر اتنے روزے جمع ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو پھر ایسی اسلامی بہنیں ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دیں۔ جو صحیح بخاری میں ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، بہترین کھانا جو ہوتا ہے۔ تو 30 روزوں کے بدلے آپ ہر روزے کے بدلے ایک جو آپ کے ادھر کا کھانے کا جو ریٹ بنتا ہے ایک وقت کے کھانے، وہ آپ فدیہ کر دیں۔ روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں ان کو پھر فدیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ شوگر کے پرماننٹ مریض ہیں اور انہیں انسولین لگانی پڑتی ہے یا اور بیماریاں جس میں ان کو دوائی لینی پڑتی ہے، ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہے، وہ فدیہ دے لیں گے، کیونکہ وہ پرماننٹ ڈس آرڈر ہے نا ان کے۔ صرف وہ بیمار قرآن میں ہے کہ روزے کو مؤخر کرے گا مسافر اور بیمار، جس مسافر کا سفر ختم ہو جائے گا اور جو بیمار ٹھیک ہو جائے گا، جسے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ جیسے ینگ ایج میں لوگ شوگر کے مریض ہیں، اب ان کو تو امید نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، وہ روزہ نہیں اپنا چلا سکتے، انسولین انہیں لگانی پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ پھر اپنے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلیں۔ اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بعض علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ اب انسولین چونکہ میدے میں تو نہیں ٹپکائی جاتی ہے، ٹیکے کا مسئلہ جو ہے تو اختلافی ظاہر اجتہادی مسئلہ ہے، وہ پھر بیچارے شوگر کے مریض گلٹ فیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں وہ۔ اسی طریقے سے جو لوگ دمے کے مریض ہیں، انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، وہ روزہ رکھ لیں، انہیلر بھی یوز کر لیں۔ اب اس کی بنیاد پہ کوئی سگریٹ نہیں یوز کر سکتے، یہ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ، اور انسولین بھی وہ یوز کر لیں، لیکن پھر اس میں احتیاط یہ ہے کہ ہر روزے کا ایک فدیہ بھی دے دیں تاکہ کوئی وہم باقی نہ رہے، کیونکہ یہ مسئلہ نص قطعی سے نہیں ہے، اجتہادی ہے، اور اجتہادی مسئلے میں ڈر تو لگا رہتا ہے اس اعتبار سے۔ باقی صحیح بخاری میں تعلیقاً روایتیں موجود ہیں، پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے کان میں پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک تو سنت ہے، صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے روزے کی عادت میں۔ ٹوتھ پیسٹ بھی اگر کوئی کر لیتا روزہ اس کا ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ حلق سے نیچے تو اس نے ذائقہ نہیں گزارا، لیکن بہتر ہے صرف برش ہی کر، یا سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ ٹوتھ برش کر لیں تو آپ اس وام سے بھی نکل جائیں گے، آپ پیسٹ استعمال کر لیں۔ بل یہ وہ آسانیاں ہیں۔ اب دوائی آنکھ میں ٹپکانا، اس کے بارے میں حنفیوں کا تو یہ موقف ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ گلے تک پہنچ جاتا ہے۔ پر یہ چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، بہتر یہ کہ آپ اس سے بچیں۔ اب میں ریگولرلی ڈراپس یوز کرتا ہوں، کیونکہ شعب چشم ہوا تھا 2016 میں، اس کے ایفیکٹس پھر ختم نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، لوگ تو اندھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے شکر ہے بینائی رکھی ہے، لیکن یہ چیز ایک اٹیچ کر دی ہے تو میں ڈراپس یوز کرتا ہوں ایک لوبریکیشن کے طور پر، لیکن رمضان شریف میں یوز نہیں کرتا۔ ہاں آنکھ میں پانی ڈالیں تو کوئی نہیں، روزہ ٹوٹے گا، غسل کرنے سے نہیں ٹوٹے گا، کپڑوں کو گیلا کرنے سے نہیں ٹوٹے گا، کلی کرنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور بعض لوگ کلی کرنے کے بعد تھوک ہی پھینکتے رہتے ہیں، ان کی تسلی بس ایک دفعہ تھوک پھینک دیے کافی ہے، باقی جو تری اندر رہے گی یا اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کیا آنے سے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کے کیا کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ پھر وہ روزہ نبھا نہیں سکتا، لیکن جس کو خود بخود کیا آ گئی ہے تو وہ ڈیسیژن کر لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اگر وہ نبھا سکتا ہے تو کرے. اس طریقے سے خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابن عباس کا ایک قول صحیح بخاری میں سب کو کور کرتا ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے. اب خون تو نکالا جاتا ہے نا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں روزے کی حالت میں پچھنے بھی لگوائے ہیں, یعنی کپنگ کروائی ہے, جامع جسے کہتے ہیں, اور بعض دفعہ افطار بھی کر لیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے. پھر انس بن مالک نے کلیئر کیا, صحیح بخاری میں بھی, ابو داؤد میں, سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی روزہ نبھا سکتا ہے اس کمزوری کے بعد, کیونکہ بعض اوقات خون دینے کے بعد آپ کو لیکوڈ لینا پڑ جاتا ہے, ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے, تو وہ نبھا لے. جو نہیں نبھا سکتا وہ افطار کر لے. اس طریقے سے اگر کوئی لیٹ آنکھ کھلی ہے وہ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے, یعنی بغیر ساری کیے, تو ٹھیک ہے کنٹینیو کرے. اگر نہیں رکھ سکتا تو اس پہ روزہ کوئی نہیں, وہ پھر بعد میں روزے کی قضا کر لے, روزہ نہ رکھے. اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت کیا آ گئی ہے تو اب پورا دن خالی پیٹ گزارنا اس کے لیے مشکل ہے, گزار سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور لیکن اکثر مشہور یہی ہے کہ جی کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. کیا انگلی ڈال کے جان بوجھ کے کرے پھر روزہ ٹوٹتا ہے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. ہمیں تو جب بھی کبھی ایسے کیا آئی ہے تو ہم نے تو روزہ نبھایا. ہاں البتہ پیریڈز اگر آ گئے عورت کو, چاہے وہ 1 منٹ پہلے بھی آئے, اس کا وہ روزہ ختم ہو گیا, وہ ایک مسئلہ ڈفرنٹ. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتے تھے, اور ختم سحری کے بعد فجر کا وقت جب داخل ہو جاتا تھا اس وقت غسل اتارتے تھے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص محتلم ہے یا کسی اور وجہ سے اس پہ غسل فرض ہے تو وہ بےچارے ہمارے بچے جو ہیں وہ غسل اتارنے کے چکر میں ان کی ساری رہ جاتی ہے. نہیں, تسلی سے آپ ساری کریں, کلی کرنے کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے بعد آپ روزہ اپنا غسل اتار لیں, کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں. اسی طریقے سے یہ بھی مشہور ہے کہ جی اگر کسی کو نائٹ فال ہو گیا احتلام تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں ٹوٹے گا روزہ؟ یہ اس نے خود سے تو نہیں ایسی حرکت کی ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی یعنی وہ دوسرے والا کام کر لیتا ہے, ہینڈ پریکٹس والا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس میں اجتہاداً یہی کہا جاتا ہے کہ 1 روزے کی قضا اس کے بدلے دے گا. لیکن اگر کسی نے میاں بیوی نے ازدواجی تعلق کے ساتھ روزہ توڑ لیا تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے مسلسل. اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اگر غریب ہے تو پھر وہ یعنی پہلے تو ہے کہ غلام آزاد کرے, وہ نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھ لے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے. یہ تو اس میں سے ایک کام اس کو کرنا پڑے گا. غریب آدمی ہے تو پھر ظاہر ہے روزے ہی رکھے وہ. اچھا, اس طرح یہ ہمارا جو مزدور طبقہ ہے ان میں سے اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے. ظاہر ہے روزہ رکھ کے مزدوری بہت کم لوگ کر سکتے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہے تو اسے 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں, جتنی مزدوری بنتی ہے. آپ نے جو زکوٰۃ دینی اس کو دینا. زکوٰۃ اپنے ماں باپ اور اولاد کے علاوہ آپ ہر بندے کو دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو دینا سب سے بہتر. اس طرح کے مزدوروں کو دیں تاکہ وہ رمضان کا مہینہ سکون سے گھر گزارے. آپ کو ڈبل ٹرپل روزوں کا ثواب ہوگا, کیونکہ ان بیچاروں نے تو دیہڑی دار مزدور ہیں, دیہڑی نہیں کریں گے تو روزہ بھی نہیں پھر رکھ سکتے. تو انہیں آپ راشن ڈلوا دیں, اتنا کر دیں کہ انہیں ضرورت نہ پڑے رمضان میں کرنے کی, ورنہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزوں کو مینج کرنا. سفر میں روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, وہ واضح قرآن حکیم میں ہے. بلکہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سفر میں روزہ توڑنے کا کہہ دیا, اور جو نہیں توڑا آپ نے فرمایا یہ نافرمان ہے, کیونکہ وہ جہاد کے لیے جاتے. اور ایک سفر میں نبی علیہ السلام بعض صاحب نے روزہ رکھا ہوا تھا, بعض نے نہیں. تو جب افطاری کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے ڈھالو کے گر گئے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے لیے خیمہ لگایا, افطار کا بندوبست کیا, اور حضور نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے بھی بازی لے. تو اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے. اجازت ہے, رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ شخص جو نبھا سکتا ہے, جس کا سفر آسان ہے. میں تو ویسے الحمدللہ کبھی روزہ چھوڑا نہیں سفر میں, سفر آسان ہی ہے آج کل. ایئر کنڈیشن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ایئر کنڈیشن گاڑیاں اویلیبل ہیں اس میں سفر کریں تو روزے کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا کرنے میں. سردیوں میں ایسے ہی نہیں ہوتا. لیکن رمضان شریف میں جو روزہ آپ رکھ لیں بعد میں پھر ایک مشکل ہو جاتی ہے پورے کرنا. پھر وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی رمضان کے میرے اتنے روزے رہ گئے تو میں شوال کے روزوں کے ساتھ ایک ہی روزے میں نیت کر لوں.
ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شوال کے 6 روزے آپ کو الگ سے رکھتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 5 کتابوں میں یہ حدیث ہے، بخاری کو چھوڑ کے، کتب ستہ میں سے، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ فوراً رکھنے ہیں، نہ یہ شرط ہے کہ ایک فوراً رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، نہیں، شوال کے پورے مہینے میں جب آسانی ہو. ہم تو کوشش کرتے ہیں فوراً ہی رکھ لیں تاکہ وہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد روزے سٹارٹ کریں تاکہ یہ ثواب نہ مس کریں. دیکھیں آپ کو کتنی آسانی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر بندے کے اعتبار سے اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں علم دین آئے تو دین پہ چلنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، آسان ہو جاتا ہے میرے بھائی. آپ کو پتا چل گیا نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں، کتنی آسانی ہوگی صحیح مسلم کی احادیث کے تحت. آپ کو بخاری مسلم کی احادیث کے تحت پتا چل گیا کہ صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے، سنتیں پڑھ لیں ثواب ہے، اگر نہ بھی پڑھیں صرف فرض پڑھ لیں تو کافی ہے. تو آسانی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے نبی الاسلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے تو گویا ایسا ہے اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے. اور نبی الاسلام وہ 3 روزے ایام 20 کے رکھتے تھے جب چاند گول ہوتا تھا، 13، 14 اور 15 چاند کی. اب پورے مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں، سال میں 36 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے تو آپ پورے سال کے روزوں کا ثواب کمائیں گے. یا چلیں وہ ایک رمضان والا نکال دیں، باقی 11، 33 روزے رکھ لیں. لیکن اس سے بھی آسان حضور نے بتایا شوال کے 6 روزے رکھ لو، پورے سال کے روزے، صحیح مسلم میں حدیث. تو یہ رمضان کے مہینے کو گزاریں اللہ کے لیے. اور اس طریقے سے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک 100+ ہو گئے تھے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے اور پھر وہ قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے کہ جو تم میں سے مشکل روزے پر قدرت رکھے تو وہ فدیہ دے لے، اس کے لیے وہ کافی ہے. اس لیے کہ جو پرماننٹ مریض ہیں وہ بھی گلٹی فیل نہ کریں، انسولین پیدل میں لگائیں، روزہ بھی نبھائیں اور ایک فدیہ بھی دیں. اور اگر روزہ نہیں رہ سکتے کوئی ایشو نہیں ہے، فدیہ دے لیں، انشاءاللہ ان کو اس کے ایک ویلنٹ ہو جائے گا.